تمام قسم کی تعریفات اللہ ذوالجلال کے لیے ہیں۔ ہم اس کی حمد بیان کرتے ہیں اور اس سے مدد کے طلبگار ہیں اور اس سے اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں۔ ہم اپنے نفسوں کے شر سے اور اپنے برے اعمال کے شر سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں۔ جسے وہ اللہ ہدایت دیتا ہے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں، اور جسے وہ گمراہ کرتا ہے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اکیلے اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان پر، ان کی آل پر، ان کے ساتھیوں پر اور قیامت تک ان کی پیروی کرنے والوں پر رحمت نازل فرمائے۔ حمد و صلات کے بعد اللہ کے بندوں، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور یہ جان لو بے شک حصول علم سے نفسوں کو ادب ملتا ہے۔ طلب علم سے نفس ادب حاصل کرتے ہیں، طلب علم سے اخلاق پکیزہ ہوتے ہیں، اور طلب علم سے علم نشر کرنے میں مدد ملتی ہے۔ عالم اور جاہل دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ محمد کریم آپ ان سے یہ کہہ دیجئے کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ اللہ تعالیٰ بلند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ درجے بلند کرتا ہے، اللہ مقام اونچا کرتا ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے تم میں سے اور وہ لوگ جن کو علم سے نوازا گیا۔ علم یہ اللہ کی رضامندی اور اس کی جنت کے حصول کا سب سے بہتر اور سب سے آسان طریقہ ہے۔ علم اللہ کی رضامندی اور جنت کے حصول کا سب سے آسان اور سب سے بہتر طریقہ ہے۔ جب علم حاصل کرنے والے کی نیت درست ہو، جب اس کی نیت خالص ہو، وہ دینی علوم کو یا دنیاوی علوم کو نیک نیتی کے ساتھ اور لوگوں کو نفع دینے کی غرض سے حاصل کرتا ہے تو یقیناً یہ جنت کی راہوں میں سے ایک راستہ ہے۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ فرمان روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ۔ جو آدمی کسی ایسے راستے پہ چل نکلا اور کسی ایسے راہ کے اوپر گامزن ہو گیا، من سلک طریقا، اور جس راستے پر چلنے کا مقصد علم حاصل کرنا تھا اور علم کی طلب تھا اور علم سیکھنا تھا، سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، اس علم حاصل کرنے کا راستہ اختیار کرنے کی وجہ سے اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیں گے۔ میرے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علم اور اہل علم کی فضیلت میں یہ بھی بیان کیا ہے۔ حضرت ابو درداء سے روایت کرتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہتے ہوئے سنا تھا من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ۔ جو آدمی گھر سے اس لیے نکلا کہ میں دین سیکھوں گا، میں دین کی بات سیکھوں گا، میں علم سیکھوں گا، میں کتاب و سنت کا پیغام اپنے دامن میں سمیٹوں گا، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیں گے۔ اگلی بات وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ،
جب آدمی گھر سے علم پڑھنے کے لیے، حدیث سننے کے لیے، آیت سیکھنے کے لیے، دین کا مسئلہ جاننے کے لیے اپنے گھر کی محفل کو چھوڑ کے کسی علم کی مجلس کا رخ کرتا ہے تو ملائکہ اس طالب علم کی خوشنودی کے لیے اور اس کی رضا جوئی کے لیے اپنے پر اس کے قدموں کے نیچے بچھاتے ہیں۔ نبی کریم تیسری بات فرماتے ہیں وَإِنَّ طَالِبَ الْعِلْمِ يَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ جو شخص طلب علم کے لیے کسی دینی مجلس کا رخ کرتا ہے تو آسمان اور زمین کی ساری مخلوقات اس طالب علم کے لیے مغفرت اور بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ حتی الحیتان فی الماء، حتیٰ کہ سمندر کی مچھلیاں بھی اس علم سیکھنے والے کے لیے مغفرت اور بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ چوتھی بات وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ۔ ایک عالم کی فضیلت خالی عبادت کرنے والے پر اس طرح ہے جس طرح چاند کی فضیلت باقی ستاروں پہ ہے۔ جس طرح چاند باقی ستاروں سے زیادہ نمایاں اور چمک رہا ہوتا ہے، ایک عالم کی مثال باقی عوام کے مقابلے میں اس چاند کی طرح ہے۔ پانچویں بات ان العلماء ورثۃ الانبیاء، میرے آپ کے نبی فرماتے ہیں علم سیکھنے والے، علم حاصل کرنے والے، وحی کا علم جاننے والے، کتاب و سنت کا علم اپنے دامن میں سمیٹنے والے، یہ نبیوں کے وارث ہیں۔ ان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما، نبیوں نے دینار اور درہم وراثت میں نہیں چھوڑا، انما ورثوا العلم، انہوں نے صرف علم کی وراثت چھوڑی ہے۔ فمن اخذہ اخذ بحظ وافر، جو آدمی علم حاصل کرے اس کو وافر مقدار میں اس کو حاصل کرنا چاہیے۔ امام ابن ماجہ نے اس حدیث کو اپنی سنن میں نقل کیا ہے اور علامہ البانی نے اس کو صحیح کہا ہے۔ اللہ کے بندو، رب ذوالجلال نے اگر کسی چیز کے زیادہ حاصل کرنے کا حکم دیا ہے یا کسی چیز کو جمع کرنے کا حکم دیا ہے یا کسی چیز کو سمیٹنے کا حکم دیا ہے تو وہ بھی علم ہے۔ اس لیے کہ جب علم آتا ہے تو بندے کے اندر بہت ساری پازیٹیو چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ اللہ فرماتے اپنے نبی سے وَقُرْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، محمد کریم آپ اللہ سے یہ کہہ دیں اے میرے رب میرے علم میں اضافہ کر دے، میرے علم کو بڑھا دے۔ علم ایک شرف کی بات ہے، علم یہ وہ دولت ہے کہ جس کے حصول کے لیے لوگوں کی عمریں گزر گئی، علم یہ وہ نیکی ہے جس کو کرنے کے لیے لوگوں کی زندگی کے ایام خرچ ہو گئے۔ علم یہ وہ چیز ہے جو نفع بخش ہے دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی، اور جس کا نفع انسان کی زندگی میں بھی پلٹ کے آتا ہے اور مرنے کے بعد بھی پلٹ کے آئے گا۔ تمام قسم کی تعریفات اللہ ذوالجلال کے لیے، اس کے احسانات پر، اور تمام قسم کے شکر اسی ذات کے لیے، اس کی توفیق اور اس کی مہربانی پر میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اکیلے اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں اور اس کی رضا کی طرف بلانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان پر، ان کے ساتھیوں پر اور قیامت تک ان کی پیروی کرنے والوں پر رحمت نازل فرمائے۔ علم وہ دولت ہے جو مرنے کے بعد بھی بندے کے کام آتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی کریم فرماتے ہیں اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاثہ، جب آدمی فوت ہو جاتا ہے اس کے اعمال کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے لیکن تین چیزوں کا ثواب اسے ملتا رہتا ہے۔ نمبر ایک صدقۃ جاریۃ، جو خود اپنے ہاتھ سے خرچ کر کے گیا ہے اس کا بھی اس کو ثواب ملتا رہے گا،
او علم ينتفع به، اور جو علم لوگوں کو پڑھا کے گیا ہے جس سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہے اس کا ثواب بھی اسے ملتا رہتا ہے، او ولد صالح یدعو لہ، یا نیک اولاد چھوڑ کے گیا ہے جو نیک اولاد اس کے لیے دعا کرتی ہے۔ اللہ کے بندو، اپنے بچوں کو قرآن مجید کے سیکھنے کی ترغیب دلاؤ، قرآن مجید کے حفظ کرنے کے لیے رغبت دلاؤ، قرآن مجید کے اہتمام کے لیے ابھارو، اور باقی علوم بھی ان کو سکھاؤ۔ اس وقت اللہ کا فضل ہے کہ ہمارے اس ملک میں لوگوں کے لیے چانس موجود ہے اور لوگوں کے لیے فرصت موجود ہے، لہذا یقیناً اس کا جو انجام، اچھے انجام کی صورت میں آپ کو فائدہ ملنے والا ہے۔ حضرت عثمان بن عفان روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن سکھاتا اور قرآن سیکھتا ہے، جو قرآن سیکھتا ہے اور قرآن سکھاتا ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے۔ حضرت عمر روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اللہ اس کتاب کے ذریعے قوموں کو عروج عطا کرتے ہیں اور اسی کتاب کو چھوڑنے کی وجہ سے لوگوں کو ذلت اور رسوائی سے دوچار بھی کر دیتے ہیں۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے۔ جس طرح ہم اپنی اولادوں سے یہ تمنا کرتے ہیں، بیٹے ہوں یا بیٹیاں ہوں، کہ وہ شریعت کے عالم ہوں، تو یقیناً ہمیں ان سے یہ بھی تمنا کرنی چاہیے کہ وہ باقی علوم بھی سیکھیں، ڈاکٹر بھی بنے اور ممرض بھی بنے، مہندس انجینئر بھی بنے، استاد معلم بھی بنے، محقق اور باعث بھی بنے، نئی ایجاد کرنے والے بھی بنے، اور تکنیک بھی ان کو آنی چاہیے۔ ہر وہ علم حاصل کرنا چاہیے جو امت کے لیے نفع کا باعث ہے۔ آپ کا ملک بہت ساری خیر کا منتظر ہے، اور ایک خاندان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو کس طرف متوجہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق کو نصیب فرمائے۔ اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرو اور وہ چیز حاصل کرو جس کا آپ کو دنیا میں بھی فائدہ ہے اور آخرت میں بھی فائدہ ہے۔ جان لو، کامیابی اس زندگی کا مقصد ہے۔ کامیابی کے اصول کے لیے زندگی میں آپ کو ایک ہدف مقرر کرنا پڑے گا اور ایک مقصد بنانا پڑے گا، اور اس مقصد کے اصول کے لیے پھر محنت کرنی پڑے گی۔ ہم اپنی زندگی کی کامیابیوں کو سمیٹنے کے لیے لازمی طور پہ اپنے اندر ایک ہدف مقرر کرنا چاہیے۔ انسان جس چیز کی تمنا کرتا ہے وہ پوری کی پوری پا نہیں سکتا، لیکن کامیابی کے اصول کے لیے مجھے عمل کی ضرورت ہے، مجھے محنت کی ضرورت ہے، مجھے اپنا وقت اور اپنی جان خرچ کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم کامیاب لوگوں کی سیرت کو پڑھتے ہیں پچھلی گزشتہ تاریخ میں، تو یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہوتی ہے کہ کامیابی کے لیے کچھ اسباب اور کچھ ارکان ہوتے ہیں، اور ان کے بغیر کامیابی کا حصول ممکن نہیں ہوتا۔ سب سے پہلی بنیاد اللہ پر توکل ہے۔ دوسری چیز، لوگوں کو اس کے فائدہ دینے کا اعتقاد رکھنا ہے۔ تیسری چیز، کسی کام کے لیے صبر ضروری ہے۔ چوتھی چیز، اس کے اوپر اہتمام اور جمع رہنا ضروری ہے۔ پانچویں چیز، بندے کو اپنے ہدف کو پانے کے لیے مایوسی کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ چھٹی چیز، آدمی کو بلند ہمت ہونا چاہیے، عالی ہمت ہونا چاہیے۔ اور ساتویں چیز، بندے کی عزیمت اور ارادہ اور قوت مضبوط ہونی چاہیے۔ اور آٹھویں چیز، بندے کا اچھا گمان ہونا چاہیے، اچھا گمان ہونا چاہیے، خیر کی توقع کرنی چاہیے۔ اگر کسی کام سے اچھائی کی توقع کرتے ہیں تو پھر اللہ کے حکم سے یقیناً آپ اس کام کو پورا کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعجبہ الفعل الحسن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نیک فعل اچھا لگتا تھا۔
ابن ماجہ رحمہ اللہ نے اسے اپنی سنن میں روایت کیا ہے اور علامہ البانی نے اسے صحیح کہا ہے۔ آخری چیز، آدمی کو کسی بھی کام کرنے سے پہلے اپنا محاسبہ کرنا چاہیے اور اپنی درستی کرنی چاہیے، اپنی کمیوں کا ازالہ کرنا چاہیے، اپنی کوتاہیوں کو دور کرنا چاہیے اور اپنی کوتاہیوں کو سننا اور دیکھنا چاہیے اور اس کو ختم کرنا چاہیے۔ تو پھر اس کے بعد ہر مرحلے کو طے کرنا آسان ہو جائے گا، کامیابی کا ہر مرحلہ آسانی سے طے ہو جائے گا۔ محاسبے کے بغیر اور اپنے آپ کو درست کیے بغیر کبھی آپ کامیابی کو حاصل نہیں کر سکتے۔ کبھی آپ کی ساری محنت وہ پلک جھپکنے میں ختم ہو جائے گی جب، اور اس کے بعد پھر آپ اندھیروں کی وادی میں اتر جائیں گے جب آپ کا کوئی ہدف مقرر نہیں ہوگا، جب آپ کا کوئی ہدف مقرر نہیں ہوگا۔ تو یہ علم کا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ یقیناً علم کے فضائل اور ثمر سمیٹنے کے کچھ اسباب ہیں۔ معلمین کو، استادوں کو بھی چاہیے، معلمات کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی ذمہ داری کو شرعی، وطنی طلباء کے حوالے سے اور طالبات کے حوالے سے اپنی ذمہ داری کو پورا کریں، طلباء کو پابند کریں اپنے سبق اور اپنی تعلیم کا، اور بچوں کو محنت سے پڑھائیں تاکہ اس کا فائدہ ان پڑھانے والوں کو بھی مل سکے۔ اللہ ہمارے لیے ہمارے معاملات کو آسان کر دے، بلائی کا راستہ آسان کر دے۔ اللہ ہم کو ہر دنیا اور آخرت کے معاملے میں کامیابی سے ہمکنار کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اللہ ہمیں ہدایت نصیب فرمائے۔ اللہ صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تمام مسلمانوں کی حاجتوں کو پورا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پاک دامنی نصیب فرمائے۔ اللہ ہمیں لوگوں سے بے پرواہ کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے عیب سے محفوظ فرمائے۔ اللہ جو قرض دار ہیں اللہ ان کے قرض پورے فرمائے، اور جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے جام کوثر نصیب فرمائے اور پیارے نبی کی شفاعت نصیب فرمائے۔